اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری جمیلہ، آپ کے سوال کا جواب، آپ نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کی جامع تعریف کیا ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی ایک اہم سوال پوچھا ہے جس نے سب سے پہلے تو مجھے بہت سوچنے پہ اور ڈھونڈنے پہ مجبور کیا ہے۔ جمیلہ میری قرآن کی ساتھی ہیں، ہم نے دونوں نے مل کے لاہور میں قرآن ایک ساتھ ختم کیا تھا، اور بڑی خوشی ہے مجھے کہ آج آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اس سوال کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے۔ میں آپ کو صرف اپنا ایک نقطہ نظر دے سکتی ہوں، کیونکہ تقویٰ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر میں سارا مہینہ بھی آپ کو پڑھاتی رہوں، اور جو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ یہ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، مطہارت القلوب کی جو سیریز ہے، یہ جب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ 25-26 اس کے سیشنز ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم تقویٰ شروع کریں گے، کیونکہ مطہارت القلوب جو ہے یعنی پیوریفیکیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ دل میں تقویٰ آ جائے۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ تقویٰ کی جامع تعریف آپ نے مانگی ہے۔ بہت زیادہ میں نے آیات بھی ڈھونڈی ہیں، ادھر ادھر ریسرچ کی ہے، لیکن میں اپنے نوٹس سے آپ کو پڑھ کے کچھ نہیں سنا رہی ہوں، نہ میں بڑی بڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جاؤں گی، نہ میں آپ کو ڈکشنری میں کیا لکھا ہے اور عربی قواعد کے مطابق کیا ہے۔ میں اس کو اتنا سمپل رکھنا چاہتی ہوں کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اگر آپ آگے کسی کو ینگ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی کم از کم میرا نقطہ نظر ان کو سمجھ آ جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں کوئی غلط بات نہ کر دوں، اور میں سادہ سے سادہ الفاظ میں آپ کو جو تقویٰ کے بارے میں میں سوچتی ہوں اور مجھے جتنا پتہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ تو تقویٰ جو ہے تے قاف واو یا اور اس کے اوپر کھڑی مد ہوتی ہے۔ تقویٰ ایک لفظ ہے جو قرآن میں بار بار آیا ہے۔ متقین 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 وہ لوگ ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے۔ پھر تقویٰ کیوں اتنا اہم ہے؟ دیکھیں قرآن میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے، اور اللہ کے نزدیک کون عزت والا نہیں بننا چاہتا؟ یعنی اللہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی میں بھی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں اس کو اکرام دوں گا اور میں اس کو ایک اچھی جگہ دوں گا، وہ بندہ جو ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تقویٰ میں بڑھا ہوا ہے۔ اس بندے میں، اللہ کے اس غلام میں، اللہ کے اس بندے میں تقویٰ ہے۔ تو اللہ کا وہ بندہ جس میں تقویٰ ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے۔ تقویٰ ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو اپنے خالق کے نزدیک قابل عزت بنا دیتی ہے۔ پھر قرآن میں ہے کہ جو من یتق اللہ، جس نے اللہ کا تقویٰ رکھا تو اللہ اس کے لیے ہر سچویشن سے خرجن، ایک یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولے گا، اس کے لیے ایک ایسی اوپننگ بنائے گا، اس کو ایک ایسی کشادگی عطا کرے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی بشارت ہے تقویٰ کے لیے۔ تو تقویٰ کا لفظ جو ہے یہ ایک عام لفظ سے نکلا ہے، قاف واو یا، قو عربی میں، اور جو ہے جس کو ہم اردو میں جس سے ہمارا ایک عام لفظ نکلا ہے وہ ہے قوت۔ ٹھیک ہے جی، قوت جو ہے جس کا مطلب ہے طاقت، جس کا مطلب ہے زور۔ قوا ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سارے قوا یعنی کہ ہمارے جسم میں جو ہلنے کی طاقت ہے، جو بولنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، جو ہماری ابیلٹیز ہیں اس کو قوا کہتے ہیں۔ پھر قوت میں نے آپ کو بتایا۔ پھر ایک اور لفظ اردو کا اس سے نکلتا ہے اور وہ ہے تقویت۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ارادے کو اس چیز سے تقویت پہنچی، یعنی ہمارا ارادہ اس چیز سے مزید سٹرونگ ہو گیا، مزید مضبوط ہو گیا۔ تو تقویٰ کا روٹ ورڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہے قوت۔
جیسے قرآن میں ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے، اسے قوت سے پکڑ لو، ہیں جی۔ تو یہ تو اس کا لغوی مطلب ہو گیا۔ اب اس کی جامع تعریف جو جمیلہ نے مانگی ہے وہ ایک ہی جملے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ تقویٰ وہ حالت ہے یعنی کہ انسان کی شخصیت کے ہر حصے کی، اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا بنایا ہے، اس کی فیلنگز ہیں، اس کا دماغ ہے، اس کے قوا ہیں، اس کی حسیات ہیں، اس کا جسم ہے، تو ہر جو اس کا جو حصہ ہے، تقویٰ وہ حالت ہے جس میں وہ اللہ کی اطاعت میں داخل ہوتا ہے۔ بس یہ آپ یاد رکھیں، تقویٰ جو ہے یہ انسان کے ہر حصے کی وہ حالت ہے جس میں یہ اللہ کی اطاعت میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ ڈیفینیشن کہاں سے آئی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلم ہیں۔ مسلم کون ہے؟ جو اسلام پر ہے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا مطلب ہے سلامتی۔ جس انسان کا ہر عمل سلامتی پہ مبنی ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہوتا ہے، جو مسلم ہوتا ہے، جو اسلام پر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمانی کی کیا شرط ہے؟ کہ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارا کلمہ ہے اور یہ پڑھ کے ہم فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا مسلمانی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، ہم پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں، ہم پہ حج فرض ہو جاتا ہے، ہم پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پھر مسلمانی حاصل کرنے کے بعد جب ہم سلامتی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سلامتی میں تو داخل ہو گئے، مسلم ہو گئے، ہم اللہ کے فرمان بردار ہو گئے۔ اللہ کی فرمان برداری ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم امن میں آ جائیں۔ اللہ کی فرمان برداری ہم نے ایمان کے لیے اختیار کی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور وہ ایمان اس لیے اتنا قیمتی ہے کہ وہ ہمیں امن میں رکھتا ہے۔ ہر انسان دیکھیں جی، جس انسان سے آپ پوچھیں وہ آپ کو کہے گا جی آئی وانٹ پیس ان مائی لائف، مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے، مجھے اپنی زندگی میں امن چاہیے۔ یہ سکون اور یہ امن جو ہے ایک مسلمان کے لیے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کا سفر جب ایک مسلمان اختیار کرتا ہے اپنا اسلام قبول کرنے کے بعد، تو وہ پھر نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد میں حصہ لیتا ہے، زبان سے جہاد کرتا ہے، قلم سے جہاد کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے۔ تو وہ کرتے 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 وہ مومن بن جاتا ہے۔ اب وہ مسلم سے آگے گریجویٹ کر کے مومن بن گیا ہے۔ مومن وہ ہے جس کا ایمان مکمل ہے، ہر چیز پہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسلم تو ہم قرآن کو پڑھے یا سمجھے بغیر شاید بن سکتے ہیں، لیکن مومن ہم قرآن کو پڑھے یا سمجھے بغیر نہیں بن سکتے۔ اور وہی مشہور بات اشفاق احمد کی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ وہ اللہ کے ہر امر پر اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور وہ ہر امر پہ اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یہ میری بہتری کے لیے ہے۔ اب جب یہ مومن بن گیا، اور مومن تک پہنچنا بھی جی بہت بڑی بات ہے، میں نے جو ابھی آپ کو بات بتائی ہے نا، ہر امر پہ یہ کہنا کہ یہ میری بہتری کے لیے ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو دن میں کتنی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، تو ہم تو مومن سے بڑے ہی دور ہیں۔ لیکن جب مومن کے لیول تک بھی ایک انسان، ایک مسلمان پہنچ جاتا ہے اور وہ مومن بن جاتا ہے، تو پھر اس سے آگے اس کا تقویٰ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے سمجھ آتا ہے؟ تقویٰ جو ہے نا، میں نے ایک تو آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ صرف یہ نہیں نمازیں، باتیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ تقویٰ
اس میں تقویٰ ہے، لیکن تقویٰ جو ہے وہ ایک مومن کی پوری شخصیت کی ایک فیلنگ ہے، ایک اس کا ایکسپریشن ہے، کیونکہ تقویٰ کا مطلب ہے قوت۔ تو ایمان کی قوت سے اندازہ ہوتا ہے ایک انسان میں جتنا ایمان ہے اس کے زور سے اور اس کی قوت سے، اور قوت ایک ایسی چیز ہے جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی میرے ہاتھ میں بڑا زور ہے، تو اگلا بندہ کہتا ہے اچھا تم مجھے ایک مکہ مار کے تو دکھاؤ، وہ ہمارے ہاتھ کی قوت کا اندازہ لگا رہا ہوتا ہے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ میری تو بڑی اونچی آواز ہے، تو اگلا کہتا ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں تمہاری آواز میں کتنا زور ہے، تم ایسے ایک زور سے وہ آواز لگاؤ، دیکھو میں وہاں پہ وہ دیکھتا ہوں سنتا ہے وہ کہ نہیں۔ تو وہ ہماری آواز کی قوت کا اندازہ لگا رہا ہے۔ تو قوت ایک ایسی چیز ہے جو ایکسپریشن ہے۔ تو ہمارے ایمان کا جو ایکسپریشن ہے، جتنا وہ زوردار ہے، جتنا وہ زبردست ہے، جتنا وہ پاورفل ہے، وہ ہمارا تقویٰ ڈٹرمن کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں کتنا تقویٰ ہے، ہمارا ایمان کتنا پاورفل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تقویٰ کے لیے یہ میں نے آپ کو 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ سمجھانی ہیں۔ ایک تقویٰ جو ہے نا، وہ تو میں نے روایت سے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک نوجوان آ رہا تھا جس نے ایک چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اور بڑا ہی جھکا ہوا اور آہستہ آہستہ پیر گھسیٹ کے وہ چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا اور کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیا ہوا ہے، یہ تم کیا یہ عورتوں کی طرح چل رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ یا امیر المومنین، تقویٰ کہ یعنی میرے دل میں اتنا تقویٰ ہے اور میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں تو بالکل ہی دب گیا ہوں، اور میں بڑا ہی اللہ کے خوف سے میں ایسا ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا کہ وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ ہا ہونا، یعنی اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، یہ تم نے اپنے اوپر کیا کیفیت جاری کی ہوئی ہے، اور اپنے اوپر ایک تم نے سچویشن بنائی ہوئی ہے اور ایک سین بنایا ہوا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اور وہ دل کا تقویٰ جو ہے وہ ایک مومن کو ایک پاورفل اور سٹرونگ انسان بناتا ہے، وہ اکڑ کے تن کے چلتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ میں نے آپ کو روایت بتانی تھی۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو قرآن سے بتانی ہے یہ ہے، یہ تو انسانی یعنی یہ پرسنل تقویٰ ہو گیا کہ میرے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، میرے دل میں جو ہے ایمان کی قوت ایسی ہونی چاہیے کہ میرا دل ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہے، لیکن میرا ایکسپریشن جو ہے باڈی کا وہ سٹرونگ ہو اور میں دین کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 241 ہے، جس میں ہے للمطلقات متاع بالمعروف، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے فائدہ ہے، ان کے لیے ایک آپ نے پیمنٹ کرنی ہے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور جو معاشرے میں رائج طریقہ ہے اس طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ جو آپ نے طلاق یافتہ عورتوں کو پیمنٹ کرنی ہے اور ان کو ایک آپ نے فائدہ دینا ہے اور انہیں مینٹین کرنا ہے، یہ حق ہے، یہ فرض ہے متقی لوگوں پر۔ بڑی ہی گہری آیت ہے یہ، یہاں پہ کیونکہ طلاق یافتہ عورتوں کو پیمنٹ کرنا ہے ہماری شرع میں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ سکتا تھا حقاً علی المسلمین یا حقاً علی المؤمنین، لیکن یہاں کہا گیا ہے حقاً علی المتقین۔ اس آیت سے ہمیں تقویٰ میں جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی ایک مسلمان ہے وہ ایک معاملہ کر رہا ہے، پھر ایک مومن ہے وہ معاملہ کر رہا ہے، اور ایک متقی ہے پھر وہ کیسا معاملہ کر رہا ہے۔ مسلم جو ہے اس کو اگر آپ کہیں کہ ہاں طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کوئی فائدے ہیں، تو مسلم کہے گا جی اللہ نے کیا بتایا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، ہم نے انہیں کیا فائدہ دینا ہے، بس آپ ہمیں وہ بتا دیں، اتنی رقم ہے، اچھا جی وہ چیک سائن کر کے یا وہ رقم جو ہے لفافے میں ڈال کے ہاں جی یہ دے دیں، ہم نے ان خاتون کو طلاق دی تھی تو آپ ان کو یہ پیمنٹ کر دیں، شرع کے مطابق یہی پیمنٹ ہے۔
مومن جو ہے، جو اب وہ اپنا ایمان کا سفر پورا طے کر چکا ہے اور اب وہ آگے کے درجوں میں داخل ہو چکا ہے، وہ اسلام پریکٹس کرتا ہے، اس کو جب آپ یہ کہیں کہ جی قرآن میں ہے للمطلقات متاع بالمعروف، تو مومن آپ کو یہ کہے گا کہ اچھا ہاں طلاق یافتہ عورتوں کو ہم نے کچھ دینا ہے تو فائدہ تو ضرور ہم ان کو دے دیں گے بالمعروف جو ہے، یعنی کہ آپ کے ہاں کیا رائج ہے، وہ جو خاتون ہیں وہ کتنی رقم لینا چاہیں گی، اور میری تو اتنی ہی استطاعت ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تو آپ مجھے بتا دیں۔ اب یہ ڈیفینیٹلی زیادہ بہتر صورت ہے، زیادہ وہ ان کی خاتون کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خاتون کو طلاق دے چکے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ اب معروف کی ریسرچ کر رہے ہیں، معروف ڈھونڈ رہے ہیں کہ معاشرے میں کون سی چیز رائج ہے اور وہ خاتون جو ہیں ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور وہ ان کو پھر وہ رقم جا کے دے رہے ہیں معروف طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے، اس طرح کہ ان کو بھی انسلٹ کا احساس نہ ہو اور ان کے لیے بھی کوئی غلط بات نہ بنے۔ پھر جی ایک متقی ہے جس کو کہا جا رہا ہے للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب وہ جب یہ سنے گا متقی تو وہ کہے گا کہ اللہ نے تو یہ فرض کیا ہے تقوی والے پہ، تو تقوی والا جو ہے وہ کیسا معاملہ کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ ہاں خاتون کو تو میں نے طلاق دی ہے، اس کو میں نے ایک فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے۔ سب سے پہلے تو وہ متاع جو ہے وہ سوچے گا، کھانے پینے والی بات ہے، اوڑھنے پہننے والی بات ہے، رہنے سہنے والی بات ہے، اس کے بچوں کو میں نے کچھ دینا ہے، اس کی فیملی کو میں نے کچھ دینا ہے، آخر متاع کا کیا مطلب ہے، میں اسے کیا فائدہ دے سکتا ہوں، مجھ پہ اللہ نے یہ فرض کیا ہوا ہے۔ تو شرع میں جو رائج ہے، ہو سکتا ہے شرع کے مطابق انہیں کہا جائے کہ آپ ان خاتون کو جی 1,00,000 روپیہ دے دیں، یا آپ ان خاتون کو 1,000 روپیہ دے دیں اور آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ متقی شخص جو ہے یہ اس وقت دل میں کہے گا کہ میرا اللہ کس چیز سے خوش ہوگا، میں کس طریقے سے اس اپنی طلاق یافتہ خاتون کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں معروف طریقے سے جس سے میرا اللہ خوش ہوگا۔ اور یہ وہ صرف شرع کی جو قید ہے اس کو تو یہ پورا کرے گا احسن طریقے سے، لیکن یہ اس سے بہت آگے بڑھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ان خاتون سے جا کے پوچھے کہ بی بی میں نے آپ کو طلاق دی ہے، آپ کے پاس رہنے کی جگہ ہے، اور وہ آگے سے کہیں کہ جی نہیں اب نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے، اور یہ ان کے رہنے کی جگہ کا انتظام کر دیں۔ یہ فرق ہے، گناہ ثواب کی بات نہیں ہے۔ وہ جو مسلم ہے جس نے لفافے میں رقم بند کر کے دی ہے اس نے بھی قرآن کا حکم پورا کیا ہے۔ ہاں یہ متقی جو ہے اس نے قرآن کا حکم پورا کر کے اس سے آگے ان غریبوں کی خواہش پوری کی ہے، اور سب سے بڑھ کے اس نے اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ یہ انسانی معاملات جو ہیں ان میں تقویٰ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ کو مثال دی، انہوں نے تقویٰ کی سیٹ جو ہے، تقویٰ کا سینٹر جو ہے وہ دل بتایا ہے، اور پھر میں نے آپ کو قرآن سے مثال دی ہے کہ لوگوں کے آپس کے معاملات جو ہیں، اینڈ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ معاملہ جو ہے یہ طلاق وغیرہ کا معاملہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کام بڑا مشکل ہے، ان کو فائدہ معروف طریقے سے دینا اپنی طلاق یافتہ عورت کو، لیکن یہ تو فرض ہے متقیوں پر، یعنی جو ایمان سے آگے تقویٰ کا سفر اختیار کر چکے ہوں وہ لوگ اس کو بخیر و خوبی اور احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے آپ کو قرآن سے سمجھا دیا۔ اب آخر میں چونکہ جامع تعریف مانگی گئی ہے تو دیکھیں تقویٰ جو ہے وہ قوت ہے، اور قوت وہ قوت ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پہ راضی کرتی ہے، جو ایک مومن جو ہے اس کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ اس نے گناہ سے رکنا ہے، اور اس نے اپنے اللہ کو جتنے زور سے وہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ جتنی پاور لگا سکتا ہے، جتنا مال لگا سکتا ہے، جتنے وسائل لگا سکتا ہے، اس سے اس کے تقویٰ کا پتہ چلتا ہے۔ ہم تو جی دیکھیں جب بولنا بھی شروع کرتے ہیں نا تو ہم اپنی زبان کو غیبت سے نہیں روک سکتے، ہم تو زبان کے بھی غیر مسلم ہیں، ہم تو وہاں بھی مسلم نہیں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ تقویٰ کے جو 3 درجے ہیں، پہلا ہے اعضاء و جوارح کا تقویٰ، یعنی آپ کے سارے جو اعضاء ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی ناک، آپ کا منہ، زبان، کان، آپ کے چھونے کی حس جو ہے، چلنے پھرنے کی، ہاتھ پیر، آپ کا پیٹ،
انسان کی شہوت، انسان کی شرمگاہ، انسان کا جسم، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے نا کہ ہم اس کی راہ میں اسے استعمال کریں۔ تو انسان کے اعضاء و جوارح کا تقویٰ، جب کھانے بیٹھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے یہ کھانا کس لیے دیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں انرجی پیدا ہو کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں، اس کی عبادت میں جان لڑائیں۔ نہیں، ہم کھانے بیٹھتے ہیں کہ ہم کتنے مختلف قسم کے کھانے ایک ٹائم میں ٹیسٹ کر لیں گے، اور ہم کتنے جو ہیں تو زور لگا کے کتنا زیادہ پیٹ میں ٹھونس لیں گے، اور جب سارا کچھ ٹھونس لیں اپنے پیٹ میں تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے کتنی زیادہ اور مزید میٹھی چیزیں کھا لیں گے، یا کھٹی چیزیں کھا لیں گے، یا باہر جا کے جوس پی لیں گے۔ سوچیں آپ، اتنی چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ متقی کیسے کھاتا ہے اور ہم کیسے کھاتے ہیں۔ دوسرا جو لیول ہے وہ ہے سوچ کا تقویٰ، اپنی سوچ کی حفاظت کرنا، اور اپنی پاور اور اپنا ایبلٹی جو ہے وہ فائدے کے لیے استعمال کرنا، فضول بے فائدہ سوچیں نہ کرنا، دل میں بغض نہ رکھنا، کسی کے خلاف کینہ نہ رکھنا، اپنی سوچ کو صاف شفاف رکھنا کہ اس میں ایسی باتیں آئیں میری سوچ میں، میرے تخیل میں، کہ اس سے میرا خالق خوش ہو۔ اور فائنلی جو ہے وہ دل کا تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، جو ہم ساری پیوریفیکیشن پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ دل میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو نفس سے لڑ سکے، اور وہ ہمارے نفس کی خواہشات اور ہماری شہوات کا مقابلہ کر سکے، کہ ہمارے دل میں ادب پیدا ہو جائے اور ہمارے دل میں حیا پیدا ہو جائے۔ تو آخر میں دوبارہ سے تقویٰ کی جامع ڈیفینیشن یہ ہے کہ تقویٰ وہ قوت ہے جو ایک مومن کو آگے لے جا کے ایک متقی کے درجے پہ فائز کرتی ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بھی عزت کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور امید ہے کہ میں جتنا اس کو سمپل بنا سکتی تھی میں نے بنایا ہوگا۔ پلیز اپنے سوال ضرور پوچھیے گا، مجھے انتظار رہے گا، کیونکہ مجھے خود بھی یہ سمجھنے کی مزید ضرورت ہے تقویٰ جیسے کمپلیکیٹڈ ٹاپک کو۔ اور پیاری جمیلہ کا دوبارہ سے بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ اللہ ہم سب کو مسلمان سے آگے مومن بننے کی توفیق، اور مومن سے آگے تقویٰ کا سفر اختیار کرنے کی توفیق، اور متقی بن کے استقامت سے اس راستے پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔